فرش التراب يضمني وهو غطاء ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر، جو ان کے ایک جو کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی واقعتاً بات تو غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں، ہماری صنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ کوئی شے ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سابق کہف کا جو قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ دیکھیے، جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا، اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے، تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا۔ اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن 30 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے۔ تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا، ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجئے، جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے، ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، بس مہلت دی جا رہی ہے، جاؤ غور کر لو، سوچ لو۔ ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا، موت تاری نہیں کہ سلا دیا۔ اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا، ان کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا، اللہ کی قدرت میں تھا۔ حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً 300 برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر۔ غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں، اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے ایک، اس کے آس پاس ہیں اس طرح کے غار، جیسے اجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں، ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے، اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہیں شمال کی جانب، تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی، صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے، لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا سا اس کے اندر، ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں، وہ رہتا ہے سارا دن۔ وہاں پر یہ 300 برس تک سوتے رہے۔ اس 300 برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گیا، اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی۔ اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک، 446 عیسوی میں یہ تھا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا 300 برس کے بعد۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہیں۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا، بھائی جاؤ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ چاندی کا، اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ پیش کیا، اور کہا یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 سال پرانا، 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ بہرحال اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی، لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا بہت یعنی وہ عزت کی گئی، اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا، تو صورتحال تو تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں، یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر موت طاری کر دی ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے۔ یہ اصحاب کہف ہے۔
گبن کی جو ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں بھی یہ 7 سلیپرز، 7 سونے والے، ان کی کہانی موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس کا جو ذکر موجود تھا، اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الكهف، جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما، فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال۔ ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال، سنین عددا، متعدد سال وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ 2 گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے۔ اس کا ذکر آگے آ جائے گا، 2 گروہوں سے مراد کیا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ، صحیح بلا کم و کاشت۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، توحید کے ساتھ ایمان لانے والے، وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی، مضبوطی دی، دلوں کے اندر ثبات پیدا کر دیا، اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی، اذ قاموا فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی اور دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلہہ جو ہیں اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلہہ اس کے سوا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو، کوئی آسمانی کتاب ہو۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوب کر دیا۔ تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے، اس میں تم فیصلہ کر لو، اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو، تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے۔ اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب آؤ کسی کھو میں، کسی غار میں پناہ لے لیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف، تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، لہذا براہ راست جو ہے داہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا، دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی۔ اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں جو کارخانوں کی اور ملز کی، اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلز بنائے جاتے ہیں، ایسے شیل روف کی ہوتے ہیں کہ جس میں پھر جو روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا، لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے گی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ جو اس غار تھی اندر سے کھلی تھی، اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ لیٹ گئے، سو گئے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ وَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو، مددگار ہو، اس کو راہ پر لانے والا۔
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے، داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی، تاکہ یہ کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں، ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے، اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں، نرسنگ بھی ہو رہی ہے۔ ذات الشمال وکلبہم باسط ذراعہ بالوسید، ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دونوں اگلے جو ہے پاؤں جو ہاتھ اس کو سمجھیے، اور اس کے کوئی بہت ہی خونخوار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ لو اطلعت علیہم، اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے، لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا، تو وہاں سے تمہارے اوپر غروب طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، اور میں وہاں سے تم بھاگو، کہ بڑا بھیانک منظر ہے، ایک کہف ہے، اندر اندھیرا ہے، اور آگے جو ہے بڑا کوئی ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، اور اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی نیند ہم نے لی ہے، استراحت کی ہے، اور کیا کیا ہے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ اور تھے، انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے، 2 گھنٹے رہے، 2 دن رہے، کیا پتا، ہمیں کیا معلوم۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تو لو یہ چاندی کا سکہ، ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں، تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے، موحد بھی تھے تو پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے۔ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے، کسی سے جھگڑ نہ پڑے، کہیں کسی جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں، تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ نوٹ کر لیجئے، یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا تے نصف اول میں ہے، لام یہ نصف ثانی میں ہے، یہ نصف ہے تعداد حروف، الفاظ نہیں، حروف، الفابیٹس جو ہیں، جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا، آدھے حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کا معاملہ رکھے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے، لوگوں کو مطلع کر دے، اس کا ذریعہ بن جائے۔ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر، يَرْجُمُوكُمْ، یا تو تمہیں رجم کر دیں گے، اب سنسار کر دیں گے، او يعيدوكم في ملتهم، یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں، اپنے دین میں وہ واپس لے جائیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے، پھر نہیں پا سکو گے فلاح کبھی بھی۔ وكذلك اثرنا عليهم، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر، یعنی اب وہاں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ بڑا ایک چرچا ہو گیا ہوگا یہ کون ہے۔ اب اس نے بات بتائی، پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً ان کے حالات کوئی 7 آدمی ہوتے تھے ایک زمانے میں، اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، کہیں نہیں ملے تھے، پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا، پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہیں وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے، وہ تختی کہیں نکلوائی گئی، 300 برس سے زائد پرانی بات تھی، اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر، لِيَعْلَمُوا، اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئیں، ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، آتیۃ لا ریب فیہا، وہ آ کر رہے گی۔ اس لیے کہ جب 300 برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ، وہ تو جا کر اپنی غار کے اندر دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی۔ اب کیا کرنا چاہیے، اذ یتنازعون بینہم امرہم، تو انہوں جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے، ایک عمارت تعمیر کی جائے،
معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعبیر ہو۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جن لوگوں کی بات مانی گئی، جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں۔ اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اصحاب کہف اور چوتھا تھا ان کا کتا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا، رجمم بالغیب۔ یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں ہیں، یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ۔ یہاں قرآن مجید نے صراحت تو نہیں کی، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے، اس لیے کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، خمسۃ سادسہم کلبہم، درمیان میں واو نہیں ہے، لیکن سبعۃ وثامنہم کلبہم اس کے اندر جو ہے زور ہے۔ دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے، پھر جواب میں 3 نے کہا تھا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ، اس لیے کہ 3 سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ قالو جو ہے صیغہ جمع کا ہے، 3 سے کم پر نہیں، 2 ہوتے تو قالا ہوتا۔ اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے کے، وہ بھی کم سے کم 3 تھے، اس لیے کہ وہ بھی قالو کے لفظ کے ساتھ ہے، تو 3 جمع 3 اور ایک پوچھنے والا، وہ 7 بن گئے۔ ویسے یہ کہ گبن کی کتاب میں بھی میں نے آپ کو بتایا 7 سلیپرز، یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان۔